رز بھی یہاں ہے. آپ کو اور آسان کر دوں, میں آپ کو بتاتا چلوں, تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, ہمارے نبی کے صدقے سے ہی ساری کائنات بنی ہے, ہمارے نبی کے صدقے میں ہی ہر ذرہ ذرہ چمکا ہے. اگر حضرت عمر فاروق اعظم چمکے ہیں, ہمارے نبی کے نور سے چمکے ہیں. حضرت صدیق اکبر چمکے ہیں, ہمارے نبی کے نور سے چمکے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم چمکے ہیں, ہمارے نبی کے نور سے چمکے ہیں. حضرت علی شیر خدا چمکے ہیں, ہمارے نبی کے نور سے چمکے ہیں. بغداد میں آ جاؤ, ویسے پاک چمک رہے ہیں, میرے نبی کے نور کا صدقہ ہے. کلیہ میں آ جاؤ, صابر پاک چمک رہے ہیں, میرے نبی کا نور کا صدقہ ہے. دہلی میں آ جاؤ, نظام الدین اولیاء چمک رہے ہیں, میرے نبی کے نور کا صدقہ ہے. ارے شمس الدین پانی پتی پہ آ جاؤ, پانی پت میں حضرت شمس الدین چمک رہے ہیں, میرے نبی کا صدقہ ہے. بریلی میں آ جاؤ, بریلی میں اعلیٰ حضرت چمک رہے ہیں, میرے نبی کے نور کا صدقہ ہے. اب الیہ میں آ جاؤ, الیہ میں دادا میاں چمک رہے ہیں, میرے نبی کے نور کا صدقہ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, تکبیر, اللہ اکبر, لگے اعلیٰ حضرت زندہ باد, لگے اعلیٰ حضرت زندہ باد, لگے میلاد النبی زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. دادا میاں چمک رہے ہیں, کس کا صدقہ؟ بولے بولے بولے, دادا میاں چمک رہے ہیں, کس کا صدقہ؟ ہمارے نبی کا. بولو کس کا صدقہ؟ ہمارے نبی کا. دادا میاں چمک رہے ہیں, صدقہ کس کا؟ ہمارے نبی کا. غوث پاک چمک رہے ہیں, صدقہ کس کا؟ ہمارے نبی کا. غریب نواز چمک رہے ہیں, صدقہ کس کا؟ ہمارے نبی کا. اعلیٰ حضرت چمک رہے ہیں, صدقہ کس کا؟ ہمارے نبی کا. یہاں ہم اور تم چمک رہے ہیں, صدقہ کس کا؟ ہمارے نبی کا. کل میدان محشر میں چمکیں گے, صدقہ کس کا؟ ہمارے نبی کا. مرنے کے بعد قبر میں چمکیں گے, صدقہ کس کا؟ نبی کا صدقہ. ہم کھاتے ہیں, صدقہ کس کا؟ پیتے ہیں, صدقہ کس کا؟ نبی کا صدقہ. پیتے ہیں, صدقہ کس کا؟ نبی کا صدقہ. جو ملا ہے کس کے صدقے میں؟ نبی کے جو صدقے. ملے گا کس کے صدقے میں؟ نبی کے صدقے. زندگی گزرے گی کس کے صدقے میں؟ نبی کے صدقے. زندگی گزرے گی کس کے صدقے میں؟ نبی کے صدقے میں. ہے کس کے صدقے میں؟ نبی کے صدقے میں. ہے کس کے صدقے میں؟ نبی کے صدقے. مسلمانوں جب سب کچھ ملا ہے نبی کے صدقے میں, تو نچھاور کر دو اپنی جان نبی کے صدقے میں. جس طریقے سے صحابہ کرام نے جنگ احد کے ٹائم اپنی اپنی جانوں کو نبی کے صدقے میں قربان کر دیا تھا, آج میں آپ کو بتاتا چلوں, ہر ایک جان نے اپنی جان سے جان لٹا دیا تھا, لیکن نبی پر آنچ نہ آنے دی. سبحان اللہ. محبت کرو تو ایسی کرو کہ نبی کہہ دے ہٹ جاؤ میرا غلام آ رہا ہے. سبحان اللہ. محبت کرو تو ایسی کرو مدینے میں مصطفیٰ خود بلا رہے ہیں. سبحان اللہ. محبت کرو تو ایسی کرو نبی خود پروانہ بھیج دے, جا بلانا دیوانے کو بلا. ابھی حضرت ماں کی بڑی تعریف کر رہی تھی اور کرنی بھی چاہیے. ایک شعر میرے ذہن میں آیا, دل ہے وہ دل جو دل ہے دیوانہ رسول کا, دل ہے وہ دل جو دل ہے دیوانہ رسول کا, ہر دل میں نہیں ہوتا ٹھکانہ رسول کا. دل ہے وہ دل جو دل ہے دیوانہ رسول کا, ہر دل میں نہیں ہوتا ٹھکانہ رسول کا, ہر دل میں نہیں ہوتا ٹھکانہ رسول کا. اور سمر رضا یہ ماں کی دعاؤں کا ہے اثر, سمر رضا یہ ماں کی دعاؤں کا ہے اثر, سمر رضا یہ ماں کی دعاؤں کا ہے اثر. محفل میں گا رہا ہے ترانہ رسول کا, محفل میں گا رہا ہے ترانہ رسول کا. اور ماں کے نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا, ماں کے نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا, ماں کے نام سے بڑھ کر اور کوئی نام کیا ہوگا, ماں کے نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا, ماں کے نام سے بڑھ کر اور کوئی نام کیا ہوگا. ارے جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے, جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے, ذرا سوچو یارو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا, سر کا مقام کیا ہوگا. ایک آخری بات سنیں اور میں رخصت ہوتا ہوں. ایک آخری بات سنیں, بڑی پوائنٹ کی بات بتاتے جاؤں گا, بڑی اچھی بات بتاؤں گا. اگر دل سے سنیں گے تو انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا. اب میں آپ حضرات سے ایک سوال پوچھتا ہوں, میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے, اب یہ بتاؤ غریب کون ہے؟ بڑا سمپل سوال ہے, غریب کون ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے غریب کون ہے؟ غریب کسے کہتے ہیں؟
اب آپ حضرات یہی کہیں گے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، زمین نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، وہ غریب ہے، یہی کہیں گے نا؟ جس کے پاس گھر، پیسہ، دولت، بنگلہ، گاڑی نہیں، وہ غریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابیوں، یہ بتاؤ غریب کون ہے؟ تو جو جواب آپ نے دیا وہی جواب صحابیوں نے دیا، آقا جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، اوڑھنے کو نہیں ہے، بچھانے کو نہیں ہے، وہ غریب ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابیوں سنو، میں بتاتا ہوں غریب کون ہے، میں بتاتا ہوں غریب کسے کہتے ہیں۔ چلو میں تمہیں لے کے چلوں میدان حشر میں، بہت چھوٹی سی بات ہے، بہت جلدی ختم کر رہا ہوں۔ میدان حشر میں لے جایا گیا، میدان محشر قائم ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، ہر کسی کو اپنی اپنی آکر پڑی ہے، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانتی، بھائی بھائی کو نہیں پہچانتا، دوست دوست کو نہیں پہچانتا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی کسی کو جانتا نہیں، مانتا نہیں، پہچانتا نہیں، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ ایک شخص آتا ہے، ہر کسی کو نیکیوں کی ضرورت ہے، ہر کسی کو ثواب کی ضرورت ہے۔ ایک شخص آیا، اور وہ شخص کیسا آیا؟ جب وہ شخص میدان محشر میں اترا تو اس کے سر پر نیکیوں کا اتنا بڑا گٹھر بنا ہوا تھا، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا بڑا گٹھر نیکیوں کا بنا ہوا تھا، اور سر پر لاد کر چلا آ رہا تھا۔ دل میں خوشی تھی جنتی ہوں، دل میں خوشی تھی جنتی ہوں، نیکیاں بہت ہے، جنتی ہوں، چلا آ رہا ہے۔ لا کر کے ترازو کے پاس رکھ دیا، ترازو کے پاس ان نیکیوں کو رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے کہا، اے فرشتوں اس کی نیکیاں تولو، اس کی نیکیاں تولو۔ تو میں بتا دوں، اگر دنیا میں ہم کوئی چیز تولتے ہیں، کسی چیز کا وزن کرتے ہیں، تو جو چیز زیادہ ہوتی ہے اس کا پلہ نیچے ہو جاتا ہے، جو چیز زیادہ ہوتی ہے اس کا پلہ نیچے ہو جاتا ہے۔ لیکن میدان محشر میں ایک ترازو ہے، میدان محشر میں ایک ترازو ہے، ایک کانٹا ہے، اس کا سسٹم بالکل الٹا ہے، جو چیز زیادہ ہوگی اس کا پلہ نیچے نہیں بلکہ اوپر اٹھ جائے گا، جو چیز زیادہ ہوگی اس کا پلہ اوپر اٹھ جائے گا۔ اب نیکیاں اس کے پاس بہت زیادہ ہے، نیکیوں کا پلہ اوپر اٹھ جاتا ہے۔ اے مسلمانوں سنو سنو، دل میں بڑا خوش ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، بولو نا یار، تب بولو، سبحان اللہ، جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ۔ وہ شخص بڑا پرہیزگار ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، روزدار ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جاؤ اسے جنت لے جاؤ۔ اب بھیڑ میں سے ایک آواز آتی ہے، بھیڑ میں سے ایک آواز آتی ہے، وہ آواز ایک عورت کی ہے، ایک عورت کی آواز ہے، ایک لڑکی پکارتی ہے، او رب العزت، او میرے رب، اس کو روک اور میرا انصاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جنتی ہے، اس کے پاس نیکیوں کا گٹھر ہے، یہ بڑا نیک انسان ہے، تو اس کے ساتھ کیسا انصاف چاہتی ہے؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے، اے مولا میں آج دوزخ میں جانے والی ہوں، مولا میں آج دوزخ میں جانے والی ہوں، آج مجھے دوزخ کا پروانہ مل گیا ہے، مولا یہ میرا باپ ہے، اس نے خود روزے رکھے، خود نماز پڑھی،